فرشتے تسبیح کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو جتنی عقل عطا فرمائی ہے اور جس رفتار سے ہم اپنی عقل کے بل بوتے پر اس کائنات کو سمجھتے ہوئے سائنس میں ترقی کر رہے ہیں، ہماری ہر دریافت ہمیں دین اسلام کی حقانیت کا واضح ثبوت دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ حالیہ دریافت میں بھی سامنے آیا، جس کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کی سچائی سامنے آ رہی ہے۔ یہ دریافت اس قدر بڑی ہے کہ اس کو دریافت کرنے والے ماہرین خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اسے جوڑنے سے نہ روک سکے۔ اس کا بے ساختہ جواب یہی تھا کہ یہ تو ویسے ہی ہے جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ یہ دریافت کیا ہے اور حدیث مبارکہ میں کس چیز کی پیش گوئی کی گئی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر تفصیلاً بات کریں گے، اور آپ کو اللہ پاک کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے متعلق بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں، اور اس تسبیح کو ناسا نے کیسا ریکارڈ کیا۔ اور اس سب کے متعلق جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل مسلم میٹرز ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے شب معراج پر اپنے پاس بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے عرش تک پہنچے۔ وہاں پر دونوں محبوبوں کے درمیان جو بات ہوئی تھی، ہم اسے اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، لیکن سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشاہدات ہوئے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ سفر کیسا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سفر کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ وہیں پر کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جن کا تجسس اور جوش و جذبہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ براق جیسی تیز رفتار سواری پر آسمان اور خلاؤں کو پار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور جا رہے تھے تو اس سفر کی آواز کیسی تھی؟ یہ سوال اپنے آپ میں ایک نہایت ذہانت کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام ہر سفر کی ہر تفصیل کو جاننے کے لیے بہت شوقین تھے، اور وہ اپنی عقل میں آنے والے ہر سوال کا جواب جاننا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے اللہ رب العزت نے تمام حجابات ہٹا دیے ہیں۔ اس سوال کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، جب میں معراج پر جا رہا تھا تو میں نے خلا میں اور آسمانوں میں کوئی ایک کونا بھی ایسا نہیں دیکھا جہاں پر 4 انگلیوں جتنی جگہ باقی ہو اور وہاں پر کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر جگہ کے لیے بے شمار فرشتے پیدا کر رکھے ہیں، اور ان تمام فرشتوں کا کام اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب میں سفر معراج پر جا رہا تھا اور میں نے تمام آسمانوں کی سیر کی تو تمام کے تمام آسمان ایسے لرز اور چٹخ رہے تھے جیسے کہ ابھی گر جائیں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیرت سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے مضبوط اور بڑے آسمان کیسے چٹک سکتے ہیں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس قدر زیادہ ہیں کہ جب وہ مل کر اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں اور خالق کائنات کی حمد بیان کرتے ہیں تو ان کی آوازوں سے آسمان چٹکنے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو تھا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پس منظر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے دوران اپنے مشاہدات کو بیان فرمایا۔ چند سال قبل سائنسدان یہ سوچتے تھے کہ خلا میں چونکہ کسی قسم کا کوئی مادہ موجود نہیں ہے جس میں آواز سفر کر سکے، تو وہاں پر کسی چیز کے سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات آج بھی سچ ہے کہ ہم خلاؤں میں جائیں تو ہم وہاں پر کسی قسم کی کوئی آواز نہیں سن سکتے۔ اس کی وجہ یہی کہ چونکہ خلا میں کسی بھی قسم کا کوئی مادہ موجود نہیں جس سے آواز گزر سکے، تو وہاں پر کسی آواز کا سننا ناممکن ہے۔ اگر خلا میں آواز سنائی دے سکتی تو آواز کیسی ہوتی؟ ہم جانتے ہیں کہ سیارے ستاروں کے گرد بہت تیز رفتاری سے گردش کرتے ہیں۔ خود ہمارا سورج، جس میں ایک سیکنڈ میں کھربوں ٹن مادہ جلتا ہے اور زوردار دھماکوں سے ہائیڈروجن گیس ہیلیم میں تبدیل ہوتی ہے، تو اس کی آواز کس قدر بلند اور خوفناک ہوگی۔ اسی طرح سے ہمارے ملکی ہوئے گلیکسی میں
اگر آواز کو ریکارڈ کیا جا سکتا جس میں اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں تو ان کی آواز کیسی ہوتی؟ اس مقصد کے لیے سائنسدانوں نے تحقیق شروع کی اور ہم جتنے بھی ستاروں اور سیاروں کو جانتے ہیں ان کی فریکوینسیز کو بغور مشاہدہ کیا۔ ایک مخصوص کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے ان فریکوینسیز کو اس طرح ڈھالا گیا کہ ہمیں دکھائی جانے والی فریکوینسیز جن میں ستارے اپنے مادے کو انرجی اور روشنی میں تبدیل کر رہے تھے، یوں سائنسدانوں نے خلا کی آواز کو ریکارڈ کیا۔ یہ آواز بہت بلند و بالا اور ایک ردم میں گونجتی ہوئی آواز، جیسے بے شمار لوگ مل کر کوئی تسبیح کر رہے ہیں۔ جب سائنسدانوں کے اس گروپ نے، جس نے اس کی تحقیقی بنیاد رکھی تھی، اس آواز کو سنا تو ان میں ایک سائنسدان بے اختیار بولا، یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے مل کر اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ بیان بے ساختہ تھا اور یہ بیان واقعی حقیقت پر مشتمل بھی ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے سفر معراج کی داستان میں پوری طرح سے تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ ناظرین، فرشتوں اور ان کی تسبیح سے متعلق کچھ مزید باتیں آپ کو بتاتے چلیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء اور رسول علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لا تعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں اور ان میں بھی بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے۔ فرشتوں میں بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 تک۔ قرآن مجید سورہ فاطر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو ابتداءً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد پیغمبر بنانے والا ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کی قد و قامت کے بارے میں سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان میں سے ایک فرشتے کی قد و قامت بیان کرنے کی اجازت ملی ہے کہ اس کا وجود کتنا بڑا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کے کان کی لو سے کاندھے تک کا درمیانی حصہ اتنا لمبا ہے کہ جتنے 700 سال کی مسافت۔ ایک دوسری حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین میں ہیں اور اس کے کاندھوں پر عرش ہے، اور اس کے دونوں کانوں اور کاندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے ہر پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے، جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو۔ مسند ابی اعلیٰ۔ عرش اٹھانے والے فرشتے جو بارگاہ الہی میں خاص قرب اور شرف رکھتے ہیں، نیز عرش کے ارد گرد موجود فرشتے جو عرش کا طواف کر رہے ہیں، یہ اپنے رب عز و جل کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی وحدانیت کی تصدیق کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب عز و جل، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور تیرے دین اسلام کے راستے کی پیروی کریں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب عز و جل، انہیں ہمیشہ رہنے کے لیے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی ان باغات میں داخل فرما۔ بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے اور گناہوں کا عذاب ان سے دور کر دے، اور جسے تو نے قیامت کے دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہ عذاب سے بچایا جانا ہی بڑی کامیابی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ابھی عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 4 ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ فرما کر انہیں 8 کر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں، ان میں سے 4 کی تسبیح یہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، یعنی اے اللہ عز و جل تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے، اپنے علم کے بعد اپنے حلم پر تو ہی حمد کا مستحق ہے۔ اور 4 کی تسبیح یہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی بعد قدرتک، یعنی اے اللہ عز و جل تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے،
اپنی قدرت کے بعد اپنے عفو پر تو ہی حمد کا مستحق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حاملین عرش کے سینگ ہیں جن کی بلندیاں ایسی ہیں جیسے نیزے کی بلندی ہوتی ہے، ان میں سے ہر ایک کے پاؤں کے ابھرے ہوئے تلوے سے لے کر ٹخنے تک 500 سال چلنے کا فاصلہ ہے، اور اس کی ناک کے سرے سے لے کر ہنسلی کی ہڈی تک 500 سال چلنے کا سفر ہے، اور اس کی ہنسلی کے ہڈی سے لے کر پستان تک 500 سال کا سفر ہے۔ اس حدیث میں جو 500 سال کی مثال دی گئی ہے یہ دنیاوی 500 سال نہیں ہے بلکہ آخرت کے 500 سال ہیں، جیسے کہ آئندہ حدیث میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان میں سے ایک فرشتے کے پاؤں 7ویں زمین سے نیچے ہیں اور عرش اس کے کاندھے پر ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اجازت فرمائی گئی ہے کہ میں ایسے فرشتے کی بات بتلاؤں جس کے پاؤں 7ویں زمین سے بھی گزر گئے ہیں اور عرش خداوندی اس کے کاندھوں پر ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، خدایا آپ کی ذات پاک ہے، آپ جہاں تھے اور جہاں ہیں اور ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اجازت فرمائی گئی ہے کہ میں ایک ایسے فرشتے کے متعلق کچھ بتلاؤں جو عرش اٹھانے والوں میں شامل ہے، اس کے پاؤں سب سے نچلی زمین میں ہیں، اس کے سینگ پر عرش ہے، اور اس کے کان کی لو سے اس کے کاندھے تک کا فاصلہ 700 سال تک پرندہ اڑنے کے برابر ہے۔ وہ فرشتہ یہ کہہ رہا ہے، آپ کی ذات پاک ہے، آپ جہاں بھی ہیں۔ انس و جن کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے، وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کام ان کے ذمے لگایا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ناظرین، حدیثوں میں فرشتوں کی تسبیح سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش خداوندی اٹھانے والے فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات مبارک کہاں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کے وجود کا کسی کو احساس نہیں ہو سکتا، وہ ادراک سے ماورا ہے اور اپنی شان کے موافق عرش پر مستوی۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ فرشتوں اور ان کی تسبیح کا، جس کے متعلق قرآن و حدیث سے کچھ حقائق آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سائنس کی اس دریافت کی۔ یہ دریافت اس قدر حیرت انگیز ہے کہ سائنسدان سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخری کائنات جس کو اللہ رب العزت نے آواز سے محروم کر دیا، یہ کس قدر بڑی نعمت ہے۔ سائنسدانوں نے جب سورج کا مشاہدہ کیا اور سورج کا مشاہدہ کردہ فریکوینسیز کو اس سافٹ ویئر کے ذریعے آواز میں کنورٹ کیا تو یہ اس قدر خوفناک اور تیز آواز تھی کہ سائنسدانوں نے بے اختیار اس پر اس کائنات کے خالق کا شکر ادا کیا جس نے اس خلا کو آواز کے گزرنے کا راستہ نہیں دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر خلا میں سے آواز گزر سکتی تو سورج کی آواز ہی اس قدر خوفناک اور بھیانک ہے کہ اس کی آواز کی وجہ سے ہی زمین پر کسی بھی قسم کی زندگی موجود نہ رہ سکتی۔ اس حوالے سے سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ خلا میں کوئی ایسا مادہ وجود میں آ گیا جو آواز کو ٹرانسمیٹ کر سکے تو سورج کی بھیانک اور خوفناک آواز کی وجہ سے زمین پر موجود تمام جاندار اشیاء فوری طور پر موت کا شکار ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، یہ تھا سائنسدانوں کا مشاہدہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب قیامت کا مرحلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہاتھ میں سور تھامے سور پھونکیں گے اور اس کی آواز کے لیے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس قابل کر دیں گے کہ اس کی آواز پوری کائنات میں ٹرانسمیٹ ہو سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ سور کی آواز سے زمین پھٹ جائے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور پہاڑ پھٹ کر روئی کے گالوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ دوسری طرف سائنس اس سب کو سائنسی قیامت کا نام دیتی ہے۔ سائنسی قیامت سے مراد ایسی سائنسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمارا کرۂ ارض مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ سورج سمیت تمام ستاروں میں موجود مادے کی مقدار کا بڑا حصہ ہائیڈروجن پر مشتمل ہے۔ ہائیڈروجن کے مسلسل خودکار ایٹمی دھماکوں سے روشنی اور حرارت کا وسیع تر اخراج ہوتا ہے جس سے سورج چمکتا نظر آتا ہے۔ ایٹمی دھماکوں کا یہ عمل ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے سورج میں ابھی اتنا ایندھن موجود ہے کہ 4 ارب 50 کروڑ سال
مزید روشن رہ سکے۔ جب ہمارے سورج کے مرکز میں واقع 10% ہائیڈروجن نیوکلیئر فیوژن کے عمل سے گزر کر ہیلیم میں تبدیل ہو جائے گی تو سورج کا مرکز اپنے بے پناہ دباؤ کے تحت مزید سکڑے گا اور اس کا درجہ حرارت بے پناہ حد تک بڑھ جائے گا۔ اس میں ہیلیم بھی جلنا شروع کر دے گی، جس سے کاربن پیدا ہو کر سورج کے مرکز میں جمع ہونے لگے گی۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے جلنے کا یہ دوہرا عمل سورج میں شدید حرارت پیدا کر دے گا، جس سے زوردار دھماکوں کے ساتھ سورج کی بیرونی سطح پھول جائے گی، اور اس کے بعد اس پھولی ہوئی سطح کا ٹیمپریچر بھی نسبتاً کم ہو جائے گا۔ کسی بھی ستارے کے پھول کر اپنی اصل جسامت سے کئی گنا بڑھ جانے کو فلکیاتی سائنس کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمارا سورج جب سرخ یعنی ریڈ جائنٹ اصطلاح میں سرخ سخام میں تبدیل ہوگا تو وہ پھول کر نہ صرف عطارد بلکہ زہرہ کے مدار تک آ پہنچے گا، جس سے لامحالہ دونوں قریبی سیارے سورج میں گر کر اس کی کمیت کا حصہ بن جائیں گے۔ زمین زیادہ فاصلہ ہونے کی بنا پر سورج میں گرنے سے تو بچ جائے گی، مگر سورج کا پھول کر زمین سے اس قدر قریب تر چلے آنا زمین کے درجہ حرارت کو بے انتہا بڑھا دے گا، جس سے کرۂ ارض پر واقع کروڑوں اربوں اقسام کی انواع حیات جھلس کر تباہ ہو جائیں گی اور ہر سو قیامت چھا جائے گی۔ ان سائنسی حقائق کی روشنی میں ظاہر ہوتا ہے کہ کرۂ ارض کی قیامت کم و بیش 4.5 ارب سال بعد وقوع پذیر ہوگی۔ سورج کے پھول کر زمین سے اس قدر قریب چلے آنے سے زمین پر قیامت برپا ہونے کے ضمن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، قیامت کے روز سورج مخلوق سے انتہائی قریب آن پہنچے گا۔ اسلام اور سائنس دونوں ہی ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتے ہیں کہ پوری کائنات بالآخر سیاہ شگاف میں تبدیل ہو جائے گی اور اس کے بعد معدوم ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق جس طرح کائنات کی ابتدائی تخلیق عمل میں آئی تھی، اسی طرح اس کائنات کی تباہی کے بعد ایک نئی مابعد الطبیعاتی دنیا میں نوع انسانی کا انجام بھی یقینی ہے، جو آخرت میں اس کی دوبارہ زندگی کی صورت میں رونما ہوگا۔ وہ ایک ابدی اور حقیقی دنیا ہے جو آرام دہ، بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہی نسل انسانی کا مستقل گھر ہے، جہاں سے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام رب العزت کی طرف سے خلافت ارضی کا تحفہ لے کر اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے تھے۔ وہاں مالک ارض و سما کی طرف سے نوع انسانی کے اچھے لوگوں کے لیے خوش آمدید کا تحفہ منتظر ہے۔ اس بات سے قرآن حکیم نے ہی انسانیت کو آگاہ کیا، جبکہ انسانی استعداد پر منحصر سائنس طبی کائنات کی حدود سے ماورا نہیں کی جا سکتی، اور ہمیں یہ بتانے سے قاصر رہتی کہ آخرت کی مستقل اور زیادہ بہتر زندگی تمام بنی نوع انسان کے لیے منطقی انجام اور مستقل ٹھکانہ ہے۔ بلا شک و شبہ قرآن مجید اس منظر کی تصدیق کرتا ہے جس کا نوع انسانی کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہ انسان کا فرض ہے کہ وہ قرآنی احکامات کی تعمیل اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے، جس سے نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی سنورے بلکہ آخرت کی حقیقی زندگی میں بھی اس کا مقدر بھلا ہو۔ ذرا سوچے کہ کچھ ہی عرصے بعد کائنات الٹی سمت بھاگ رہی ہوگی۔ تمام کائنات اور اس کا مادہ آج سے 65 ارب سال بعد اسی لمحے پر جہاں پہنچے گا جہاں سے اس کائنات کی اولین تخلیق عمل میں آئی تھی۔ قرآن حکیم اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ کائنات کا کششی انہدام قیامت کی ساعت میں واقع ہوگا، مگر پلک جھپکنے میں یا اس سے بھی کم مدت میں اللہ رب العزت اس کائنات کو یوں لپیٹ کر رکھ دے گا جیسے ٹیپ ریکارڈ کیسٹ کے فیتے کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عمل تخلیق کو اسی طرح دہرائے گا جس طرح اس نے پہلی بار سارا عالم تخلیق کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے خالق، بدیع اور احسن الخالقین کی صفات کے ساتھ خود یہ وعدہ کیا ہے، اور وہ ضرور اسے پورا کرے گا۔ یہ سب کچھ اس کے کلام پاک قرآن مجید میں سچ سچ لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، بلکہ اس کو بنانے والا خالق اور مالک موجود ہے، اور وہی سب کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو اپنے حکم کن سے پیدا کیا، اور وہی اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل مسلم میٹرز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔
आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसके तमाम जायज हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज हाजात पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे जुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से ना उम्मीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मगफिरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैजान कभी रुकता नहीं। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन और आसमान पर जितने भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू सबको पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तुमने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर अंगेज बना दे, हम पर राज शौक आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्ती में गिर पड़े हैं, हम मायूसी के अंधेरों में भटक रहे हैं। या इलाही, या मेरे मालिक, हम मायूसी के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाशना है, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निडाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाए तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल और करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से
ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی سے بھائی ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو،
اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔